وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایمان کی، ذہن کی، جسم کی، عقل کی سلامتی کے ساتھ ماہ صیام جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ماہ صیام کے پورے روزے رکھنے اور ماہ صیام میں تمام دن تمام راتیں اللہ ہمیں عبادت کرنے، نماز تراویح کی ادائیگی کرنے، مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت پر اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمت دے، طاقت دے ہم سب کو کہ پروردگار عالم جیسا بھی موسم ہو، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ چاہے جیسا موسم ہو، ٹھنڈا ہو، گرم ہو، جیسا بھی موسم ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے عبادت کرنے پر۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی میں نے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا، اس میں جو لفظ آیا نا الف لام میم، قرآن پاک کی کئی صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں، جیسے حامیم ہے، حامیم، عین سین قاف، نون، اس طرح کے طٰہٰ، یاسین، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کی کیا مراد ہے؟ ان حروف کی حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات، اب ان کی کیا مراد ہے ان حروف سے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لکھا ہے مفسرین نے۔ آگے کہا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے نا قرآن، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب مبین، کتاب اللہ، کتاب الہی، اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھنے والے، اللہ کے خوف کے سبب ناجائز، حرام اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے، جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم خلوت میں رہیں یا جلوت میں رہیں، ہم تنہائی میں رہیں یا بھیڑ بھاڑ میں رہیں، ہم چاہے گھر میں رہیں یا کہیں اور باہر رہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں متقین لوگ، جن کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں غافل نہیں، اور اللہ مجھ سے غافل نہیں، اللہ میرے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری سوچ کو، فکر کو، میرے نظریات کو، عقائد کو، میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو اللہ جانتا ہے، میرے ارادے، نیتیں، سب سے اللہ باخبر ہے۔ میں بے خبر ہو سکتا ہوں لیکن اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ باخبر ہے۔ تو جو یہ سوچ رکھتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں متقین، تقوی اختیار کرنے والے۔ ان کے لیے پھر فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والے متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور جو ہدایت نہیں لینا چاہتا، صرف پڑھنا جانتا ہے، ہدایت نہیں لے رہا، سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ قرآن میں اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا کہا، اللہ ہم مسلمانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کیا مطالبہ ہے اسلام کا، اللہ کا، اس کے رسول کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ جو یہ نہیں جانتا، جو یہ جاننا نہیں چاہتا، تو پھر اس کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب نہیں رہتی۔ صرف پڑھنے پڑھانا، سمجھنا بھی بہت ضروری ہے قرآن پاک کو۔ تو اس لیے اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی میں اپنی اور آپ سب کی اصلاح اور تربیت کے لیے تراویح کی نماز کی ادائیگی کے بعد کم و بیش 10-12 منٹ، 12ویں کی نسبت سے 12 منٹ میں آپ کے سامنے کلام کروں گا، اگر آپ اجازت دیں۔ آپ اجازت دیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل جو شریعت کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، جو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کس کام کو ہمیں کرنا چاہیے، کس کام کو ہمیں نہیں کرنا۔ روزے کی تعریف ہو گئی، روزے کے احکام ہو گئے، روزے کے ارکان ہو گئے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو، غسل، نماز کے مسائل ہو گئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ تمام تر چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ صیام کی پہلی رات ہے،
اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پھر آگے حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ماہ سیام کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ، جو بہکانے والے ہوتے ہیں نا، شریر قسم کے جن جو ہمیں برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، جو برے خیالات ہمارے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، گندے قسم کے خیالات، تو اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی برکت سے ماہ سیام کی پہلی رات ہی ان شریر قسم کے جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے تاکہ ان کا بس ہم پر نہ چلے، ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ کیا پروردگار کا کیا کرم ہے میرے مالک کا، کتنا غفور ہے اللہ، کتنا غفار ہے، کتنا میرا پروردگار مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کہ ہمارے لیے ماہ سیام جیسے مبارک مہینے میں عبادت کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آج جکڑ گئے ہوں گے شیاطین جنات، آج جکڑ گئے زنجیروں میں، لیکن یاد رکھیں کہ شیاطین تو جکڑ لیے گئے لیکن ہمارا نفس کھلا ہے، ہمارا جو نفس ہے نا یہ کھلا ہے۔ یہ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی ہوتی، 11 مہینے ہم نے نفس کو خوب کھلایا پلایا، جیسا نفس نے چاہا ویسا ہم نے کام کیا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے میں ہم حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانی میں ہم حد سے آگے بڑھ گئے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اب اسی نفس کو، یہ نفس ہم نے نا رمضان کے مہینے میں بھی تنگ کرتا ہے۔ یہ نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ بدنگاہی کریں، نفس چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ناچ گانے سنیں، ناچ گانے کو دیکھیں، فلمیں ڈرامے دیکھیں روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ وہ ہمارا خراب کرنا چاہ رہا ہے نفس۔ تو خدا را نفس قابو پانے کی کوشش کریں، نفس کو لگام دیں، شریعت کی لگام دیں، نفس کو کھلا مت چھوڑیں۔ نفس امارہ ہمارا یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جا کر ہمارے روزے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خدا را نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے کوشش کریں کہ کتابیں پڑھنے میں وقت گزاریں، اچھے نیک کام کرنے میں رمضان کا وقت گزاریں، فضول بیکار قسم کے کاموں کو کر کے رمضان کا مبارک مہینہ یہ ضائع مت کریں۔ رمضان کے جو لمحات ہیں نا یہ دوبارہ نہیں آتے، سال میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب اگلے سال ملے گا نہیں ملے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں، زندگی وفا کرے نہ کرے کچھ پتہ نہیں۔ آنے والے لمحات کو غنیمت جانیں اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ارادہ رکھیں اور علم دین حاصل کریں، اس پر عمل کرتے ہوئے ماہ سیام کو گزاریں، رمضان کا روزہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز تراویح ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔